اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو اپنے بھائی کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت اور ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ کسی کی ضرورت پوری کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کو کچھ لوگ لے کر آئے، بڑے اللہ والے بھی تھے اور بڑے مالدار تھے، صاحب مال تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس لوگ ایک آدمی کو لے کر آئے، کہا کہ حضرت اس کے اوپر 700 درہم کا قرضہ ہے، تو آپ ہو سکے تو اس کا قرضہ ادا کر دو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک کاغذ میں اپنے خزانچی سے، منشی سے لکھا کہ جو آدمی آ رہا ہے یہ کاغذ لے کر، لیٹر لے کر، اس کو 7000 درہم دے دو۔ جب یہ رکا لے کر وہاں پہنچا اور منشی کو یہ خط دیا، تو منشی نے خط کھول کر پڑھا تو پوچھا کہ تمہیں کتنے درہم کی ضرورت ہے؟ کہا بھائی میں 700 درہم کا مقروض ہوں، اور لوگوں سے میں نے بات کہی تو لوگوں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی، تو انہوں نے خط لکھ کر آپ کے پاس بھیج دیا۔ تو کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے میں جلد بازی ہو گئی ان سے، 700 کی بجائے 7000 لکھ دیا۔ ٹھہرو آپ بیٹھو، میں ان سے معلوم کروں۔ تو انہوں نے واپس خط لکھ کر آدمی کو بھیجا کہ حضرت یہ جو آدمی آ رہا ہے اس کو 700 درہم کی ضرورت ہے اور آپ نے 7000 لکھ دیا، تو کیا سبقت قلم یعنی قلم جلدی چل گئی آپ کی کہ ایک زیرو زیادہ لکھا گیا؟ انہوں نے جب پڑھا نے تو واپس انہوں نے جواب دیا کہ جیسا میرا خط آپ کے پاس پہنچے نا تو اس آدمی کو 14000 درہم دے دینا۔ تو پھر منشی نے لکھا کہ اگر آپ اسی طرح دولت لٹائیں گے نا تو یہ سرمایہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا، ہم کنگال ہو جائیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، انہوں نے سخت لہجے میں لکھا تو میرے حکم کا پابند ہے، میں جو کہوں وہ تجھے کرنا ہے، اگر تو نہیں کر سکتا تو تو میری جگہ پر آ جا، میں تیری جگہ پر آ جاؤں۔ ایسا نہیں کہا کہ چل نکل جائے یہاں سے، تو میری جگہ پر آ جا، میں تیری جگہ پر آ جاؤں، پھر تو جو مجھے حکم دے گا اس کے اوپر عمل کروں گا میں۔ پھر انہوں نے یوں کہا، لکھا کہ دنیا کی دولت میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس حدیث کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو اچانک اور غیر متوقع طور پر، یعنی اس کو امید بھی نہ ہو اور اچانک خوش کر دے، اللہ اس کی بخشش کے فیصلے فرما دے گا۔ اس کو 700 درہم چاہیے تھے لیکن میں نے 7000 درہم لکھے، تو اس کو امید نہیں تھی اتنی زیادہ، لیکن اچانک ایک خوشی آ جائے گی اس کو کہ 7000 درہم، تو اللہ میری بخشش کر دے گا۔ مثال کے طور پر کوئی غریب تمہارے پاس آ گئے، بھائی بارش کا زمانہ ہے، میری چھت ٹپک رہی ہے، پلاسٹک کا انتظام کر دو یار۔ ٹھیک ہے، میرا آدمی آئے گا۔ اب وہ آدمی آپ کا جا کر اللہ کرے کہ وہ پلاسٹک کا تو کیا کہ بھائی یہ سامان تھوڑا سا ہٹا لو، سارے پترے نئے ڈال دیں گے ہم لوگ۔ اب اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی، غیر متوقع، جس کی امید نہیں تھی کہ بھائی میں نے پلاسٹک کی بات کی ہے اور یہ اللہ والے نے تو سارے پتروں کا انتظام کر دیا، تو کتنی خوشی ہوگی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کو 14000 اس لیے دینے ہیں کہ اب اس کو 7000 کا تو پتہ چل گیا کہ میرے کو 7000 ملنے والے ہیں، 14000 کا اس کو پتہ نہیں ہے، تو میرا جیسا خط ملے نا اس کو 14000 دے دو، تاکہ اس کو غیر متوقع امید نہ ہو، اچانک خوشی ہو جائے، اللہ میری بخشش کے فیصلے فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزاق جو ہے نا، رزاق وہ اللہ ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ دینے پر آوے کسی کو کس طرح استعمال کر لے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک راتوں رات مالدار بنا دے۔ وہ نوشیروان کے دربار میں ایک مچھلی والا آیا مچھلی بیچنے، تو اس نے سامنے مچھلی کی بڑی پسند آ گئی اس کو مچھلی، تو کہا کہ کتنے کی ہے؟
تو کہا کہ 4 درہم کی. تو بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کو بڑی پسند آ گئی. تو خزانچی سے کہا کہ اس کو 4000 درہم دے دو. 4000 درہم. اب اس کی بیوی شیرین وہیں بیٹھی ہوئی تھی. تو اس کو 4000 جب درہم دیے تو شیرین نے کہا نوشیروان سے 4 درہم کی 2 درہم کی مچھلی 4000 درہم تم نے دے دیے. یہ بارڈر کے اوپر کوئی کمانڈر لڑتا ہو, اس کو اگر 4000 درہم دیں گے تم, وہ کیا کہے گا یہ تو وہی 4000 درہم ہے جو مچھلی والے کو دیے تھے, ہم تو پورے ملک کی حفاظت, تم کیا کرنے بیٹھے ہو. شیرین نے کہا نوشیروان سے تو کیا اب کیا کروں, وہ تو چلا گیا لے کر. بیوی نے کہا اس سے واپس لے لو. ارے اللہ کی بندی کیسے واپس لوں میں تو بادشاہ ہوں, ایک مرتبہ زبان دے چکا. تو کہا کہ اس سے بلاؤ اور اس سے کہو کہ یہ مچھلی کیا ہے, میل ہے کہ فیمیل ہے. اگر وہ کہے نا میل ہے تو بھائی میرے کو تو فیمیل چاہیے, میرے 4000 واپس دے دے. اور اگر کہے فیمیل ہے تو کیا میرے کو میل چاہیے, وہ میل کہے تو مجھے فیمیل چاہیے, میرے پیسے واپس لا. تو اس کو بلاؤ بھائی ادھر آ, یہ مچھلی تو دے گیا بڑی پسند آئی, لیکن یہ بتا کہ میل ہے کہ فیمیل ہے. تو کہا کہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے, ہجڑا ہے. تو بادشاہ کو جواب بڑا پسند آیا. بادشاہ نے کہا 4000 اور دے دو. وہ شیرین نے سوچا کہ 4000 بچانے جا رہی تھی میں, یہ تو 4000 اور چلے گئے. اب وہ دانت پیس رہی ہے. تو کیا عورت نہیں چاہے گی نا کہ اپنا پیسہ باہر جائے, اندر ہی اندر گھومتا رہے, وہ اس کی فکر نہیں ہے, لیکن اپنا پیسہ باہر جائے یہ عورت برداشت نہیں کرے گی. دانت پیس رہی ہے برابر کہ ساڑھے 4000 بچانے گئی, یہ تو 8000 چلے گئے. اب وہ اس زمانے میں نوٹ تو تھی نہیں, اس سیرت سکے تھے, تو یہ لے کر جا رہا تھا 8000 درہم. بڑی خوشی ایک سکہ گرا نیچے. جیسے سکہ گرا اس نے فوراً اٹھایا, یہ چیخ پڑی, چلائی, دیکھو دیکھو کتنا کنجوس آدمی ہے. 8000 درہم اس کو دیے, ایک سکہ گر گیا, 7999 تو اس کے پاس باقی رہے تھے نا. ایک سکے کی کیا ضرورت ہے اس کو اٹھانے کی, کتنا کنجوس آدمی ہے. بلا کے اس کے پاس سے سب لے لو. اب اندرا گاندھی کا حکم تھا تو ظاہری بات ہے, ہم سب جانتے ہیں نا کہ چلو خیر یہ بات جانے دو, ہم سب جانتے ہیں کہ کیسا ماحول چل رہا ہے. اب بادشاہ نے کہا کہ او بھائی ادھر آ. وہ اللہ کے بندے 2-4 درہم کی مچھلی تو لایا تھا, تیرے کو 8000 درہم مل گئے. 8000 درہم, اس میں سے ایک سکہ گر گیا, ایک درہم گر گیا, 7999 تو تیرے پاس باقی رہے تھے. پھر اللہ کے بندے یہ ایک سکہ کیوں اٹھایا تو نے؟ جب نوٹ آ جاتی ہے نا نوٹ, تو پھر عقل بھی ٹھکانے آ جاتی ہے, ہوشیاری آ جاتی ہے. وہاں تک گاندے گیرے جیسے پھرا کرتے تھے نا ہم لوگ, جب نوٹ آئی تو اب بڑے ہوشیار ہو گئے. اب جواب بھی ایسے آ جاتے ہیں ہماری زبان کے اوپر کہ سامنے والا حیران ہو جاتا ہے, یہ تو دیکھ پہلے کیسا گاندے گیرے جیسا پھرتا تھا, تو دیکھ تو صحیح اس کی زبان چلتی ہے یار, یہ زبان نہیں چلتی, یہ نوٹ کا نشہ اس کی زبان کے اوپر آ گیا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یار 8000 ایک سکہ گر گیا. تو کہنے مچھلی والا کہنے لگا میرے کو کہاں پیسوں کی ضرورت ہے بادشاہ سلامت, میرے کو پیسوں کی کوئی پڑی نہیں ہے, کیونکہ اب تو جیب میں آ گئے 8000, اب میں اپنے کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں پھر سکہ اٹھایا کیوں؟ بادشاہ سلامت یہ سکے کے اوپر آپ کی تصویر ہے, اگر یہ سکہ میں چھوڑ دیتا نہ اٹھاتا اور کوئی آنے جانے والے کے پاؤں کے نیچے آ جاتا آپ کی توہین ہو جاتی, اس وجہ سے میں نے اٹھایا. 4000 اور دے دو. اب شیرین کہ اب تو کچھ نہیں بولنا, بس اب خلاص. اللہ دینے کے اوپر آوے میرے بھائیوں, مانگو, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, کسی بھی طرح اللہ دے گا, کوئی بھی راستہ نکالے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, سارے مسلمانوں کو حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرمائے.